بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ 25 پارہ۔ جاسیہ کے معنی ہے سرنگوں ہونا، گھٹنوں کے بل گرنا۔ امر و نہیں کا مالک صرف اللہ ہے۔ دین 4 چیزوں کا نام ہے: ممانعت، علم، حلال، حرام۔ یہ دین کی اصل ہے، بس یہ دین کی اصل ہے۔ ان 4 چیزوں پر اللہ نے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ کانوں کو واعظ نصیحت سننے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا تو میری رحمت ہے، جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ جہنم سے کہا میں تجھے منکر اور گناہگار سے بھر دوں گا۔ اس سورہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ابن حاتم فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا سخت اور ہولناک ہوگا، ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ جب جہنم سامنے رہ جائے گی تو وہ ایک جرجری لے گی جس پر ہر شخص کانپ اٹھے گا، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام تک کی زبان سے یہ نکلے گا، نفسی نفسی۔ ہائے، صاف کہہ دیں گے اے اللہ آج ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، اللہ مجھے بچا لے۔ ہائے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اس روز اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جڑا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ آمنا باللہ، اللہ ہم ہیں ایمان لانے والے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے تفکر کیا کائنات کی چیزوں پہ، الحمدللہ خود بخود سے ایمان اس کے سینے میں داخل ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ عظیم اور حسین کائنات بنانا صرف میرے رب کا کام ہے۔ بندہ کو اس میں دخل دے ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی بندہ کہہ سکتا کہ میں نے ہوا بنائی ہے یا ہوا پہ میرا کنٹرول ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ اتنی واضح، اتنی عظیم اور اتنی پرفیکٹ چیز ہے جو میرے رب نے ہمارے سامنے رکھ دی، اس پر غور و فکر کے بعد بھی جب انسان بھولتا ہے تو وہ بڑا ہی نادان اور دھوکے میں پڑتا ہے۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مستثنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست تھے ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، اللہ تمہارا بہترین دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی اس ولی صفت کی اللہ تعالیٰ انسان کو قدر کرنے والا بنا دے، اس کی سمجھ دے دے میرے اللہ۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ہے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس پر چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر مومن کا آئینہ ہے، تو جب یہ مومن غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ہر چیز کے اندر سے اللہ کی عظیم کاریگری نظر آتی ہے۔
اللہ کی عظیم قدرت نظر آتی ہے، اس کو ایک عظیم حسن و جمال نظر آتا ہے، اس کو خود اس کا عظیم خلاق العظیم رب کی قوت نظر آتی ہے۔ تو تفکر ایسی چیز ہے الحمدللہ جو اللہ نے تعریف میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ مومن کی نشانی اس لیے اللہ نے قرار دی کہ مومن ہر چیز کے اندر غور کرتا ہے، اور ہر چیز میں سے اللہ کی قدرتوں اور صفتوں کو پا کر کے اپنے دل کے اندر اپنے عظیم رب کے لیے ایک خوف، ایک محبت اور اس کی خوشی کی طلب میں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ خود اپنا جواب دے ہے زندگی کا۔ ہم جو ایک دوسروں کی خاطر اپنی زندگیاں ضائع کرتے ہیں تو کل ہم پچھتائیں گے۔ تو ہم کو یہ خیال کرنا ہے کہ کل اللہ کے دربار میں مجھے اکیلے ہی اپنا حساب دینا ہے، تو اس کے لیے مجھے اکیلے ہی سے اپنی تیاری کرنی ہے، اور اپنے فرشتوں کو اپنا بہترین گواہ اور بہترین کتاب زندگی لکھوانی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا فکر کا مقام ہے کہ ہم لوگ جو اچھا جی، بچہ رو پڑا میری نماز ضائع، دنیا میں روٹیاں پکا رہی تھی میری نماز ضائع، اور دنیا کا فلانا کام کر رہی، میں ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، اور میرا کتاب اللہ سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا۔ تو یہ دیکھ لے کہ یہ دنیا کے جھکڑ جو ہیں، جو ہمارے نماز اور قرآن سے اور ذکر اللہ سے عبادات سے تعلق کو کمزور کرتے ہیں، تو ہم اپنا ہی خسارہ یہ کرتے ہیں اس میں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان ذیل سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملہ میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہوا، وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شہرا شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلہ میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے تذکرے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دارس بندہ کر کے تو بتا رہے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں، یہ طریقے ہیں نبیوں کے اور امتوں کے، اس راستے میں چلتے ہوئے یہ کچھ کرنے کے۔ تو اللہ اکبر، یہ اختلافات جو ہے یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے، اور ان کا فیصلہ کل اللہ رحمان کرے گا کہ کون سچا تھا اور جھوٹا۔ لیکن ہم کو یہ جاننے کے لیے کہ سچائی کیا ہے، ہمارے لیے بصیرت کی روشنی ہے قرآن میں۔ جب بھی آپ کو ماحول میں اور اپنے گھروں کے اندر اور کسی بھی دنیا کے اندر اختلاف نظر آئے، تو آپ کو فوراً رجوع کدھر کرنا ہے ہدایت کے لیے؟ قرآن کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اس اختلافات کی بات کرنے کے بعد جو فوراً یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بصیرت کی روشنی ہے سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، اس کے فاصلے برحق ہیں، مجھے زندگی کا ہر فیصلہ اور سارا کچھ رہنمائی لینی ہے قرآن سے، تو ان کے لیے الحمدللہ یہ ایک روشن کتاب ہے جو ان کو پکڑ کے سیدھے رستے پہ چلائے گی، ان کی مدد بھی زندگی میں کرے گی، اور آخرت کا بہترین سرمایہ بھی بنے گی۔ تو الحمدللہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر جو ہم کثرت سے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ کتاب اللہ خود بخود سے ہمیں ایک روشن نور ہمارے قلم میں ڈالتی جائے گی، تو ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی خود بخود سے شعور بخش دے گی یہ کتاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اوپر اختلافات کی بات کر کے تو رہنمائی کے لیے کتاب اللہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے
کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں کا ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اس طرح کے خراب لوگ ہیں، وہ جو دوسروں کو کہتے ہیں جو کچھ بھی ان کو صلاح مشورے بھی دیتے ہیں، جو وہ کچھ بھی حکم بھی دیتے ہیں، وہ ایسے غلط انسان ہمیشہ آپ کو غلط راہیں کو گائیڈ کرے گا، غلط حکم دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اچھائی جو ہے وہ ہمیشہ اچھی راہ دکھائے گی، برائی ہمیشہ بری راہ دکھائے گی۔ تو برے لوگ جو ہیں ان کے فیصلے بھی ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور نے علم اللہ نے علم کے باوجود، اللہ اکبر، اب یہاں یہ غور و فکر والی آ گئی، خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لینا، سبحان اللہ، جبکہ اللہ کا علم موجود ہو تمہارے پاس۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ ایک حکم دے رہا ہے، لیکن اس کے برعکس میری خواہش، میرا نفس مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے، تو میں نے رب کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو جو ترجیح دی، تو اس کو ہی کہتے ہیں خفی شرک، اور جو بڑا ظلم ہے۔ اور یہ کہ جس انسان نے، اوپر قرآن کیا کہہ رہا ہے بھئی، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے صلاح مشورہ اور ہدایت اور روشنی قرآن سے لینی ہے۔ تو جب قرآن سامنے ہو اور پھر بھی ہم اپنی خواہش نفس کی پیروی کریں تو ہم اپنے رستے سے اکھڑ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسے گناہ میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب وہ کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ یہ ہے انسان کا دھوکا۔ جب اس کے پاس کل کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی بس یہی اپنے دل کو تسلی دے کے رکھو کہ مر گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ کافرانہ رویہ ہے۔ تو کافر جب یہ سوچتا ہے کہ میں اب مر کے تو بس ادھر میری زندگی ختم ہے، تو پھر وہ اس زندگی کے اندر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے کچھ اس کے لیے پھر پلان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ کافر کہتے کہ اچھا چلو مرنے کے بعد تو میں مر کے ختم ہو جاؤں گا، تو زندگی میں جو کچھ میرے پاس ہے اس لیے میں پیچھے کو نام ہی اپنا چھوڑ جاؤں، میں اپنا کوئی اسٹیچو بنا کے چھوڑ جاؤں، کوئی میں کسی اپنا مال لگا کر کے تو وہاں اپنا نام ہی لکھوا دوں، میرے بعد تو میرا نام رہے۔ تو وہ اس طرح سے دھوکے کی زندگی میں ایسی باتیں کرتا ہے جس کا اس کو کل کوئی نفع نہ دینا والا ہو۔ یہی مال اگر تم مرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤ گے تو جنت بنے گا، یہی جب دنیا ہی کے لیے چھوڑ جاؤ گے، کل کا ایمان نہیں رکھو گے، تمہارے لیے زیرو اور کل کی حسرت۔ در حقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، اگر تم سچے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں بھئی میں تو ایک پیغامبر ہوں، میں اللہ سے بات لے کے تب کو پہنچا رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تم آگے سے کہہ رہے اچھا لے آؤ، پھر یعنی تم مجھے کچھ اور آگے سے وارننگ دے رہے ہو کہ تم لے آؤ قیامت کا دن۔ بھئی قیامت اور دن لانے کا اختیار تو کل اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح کی ان کے گستاخانہ بیہیویئر کا اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ بھیا یہ جو باطل پرست لوگ ہیں ابھی انہیں پتہ چل جائے گا بہت جلد کہ یہ ان کی باتوں کا اللہ تعالیٰ کیسے جواب دیتا ہے۔ اس وقت ہائے تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لوگ کھواتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ قیامت کے دن کھڑا نہیں ہوگا بلکہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ جو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آواز دیں گے تو پھر وہ کھڑا ہوگا سیدھا، اور پھر اللہ کے دربار میں اپنے حساب کتاب کے لیے چلا جائے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اسے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ اگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں،
تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو کہ دنیا کے یہ مذاق اور بدعمالیاں کتنی تباہ کن ہے انسان کے لیے کل، اور کل کے پچھتاوا بیکار ہوگا، اور اسے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ اب یہ دیکھیں پیچھے کتنی دفعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آج معافی کے دن ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تمہارے اہل و عیال کو بھی معاف کر دے، تاہے امت مسلم کو بھی معاف کر دے اللہ۔ اے رب تو پر انسانیتی کو معاف کر دے مولا، کیونکہ اس بھیانک دن کے لیے یہ کمزور انسان اللہ اس کو برداشت نہ کر پائے گا۔ میرے موقع بس تو معافی پسند ہے، تو سبھی کو معاف کر کے تو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے میرے اللہ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ آیت تدبر ہے یہ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن عظیم کے اندر الحمدللہ جو لفظ ہے وہ 6 دفعہ آیا ہے، اور سورہ جاسیہ میں یہ وللہ الحمد صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ الحمدللہ جو کہنا ہے وہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے، لیکن جب یہ مکہ فتح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بھی کسی لفظ کی ترتیب بدلی ہے تو اس کا معنی بھی بدل دیا جاتا ہے۔ وہ الحمدللہ ہے، وہ یہ للہ الحمد ہے، جب بھی اس کی ترتیب کو بدلا گیا تو اس کا معنی بھی بدل گیا۔ وہ ہے اللہ کے لیے شکر اور تعریف ہے، وللہ الحمد، اور صرف تعریف اللہ کے لیے۔ مکہ فتح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا تم یہ تکبیر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو صحابہ جب داخل ہوئے مکے میں تو وہ للہ الحمد کہتے ہوئے داخل ہوئے، کفار کو یہ سنانے کے لیے بھائی حمد اب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد سے الحمدللہ یہ تکبیر بن گئی مسلمانوں کی، جو ہم عید کے وقت پڑھتے ہیں، جو ہم جب عمرہ و حج کے لیے جاتے ہیں کعبے کی طرف تو اس وقت پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لفظ کا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جانا اس کے معنی کو مطلق بدل دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن عظیم میں صرف 1 دفعہ کہا گیا ہے، اور اس کو ہم نے اپنی اس میں عیدوں کی میں اور جب کعبے کی طرف جاتے ہیں تو یہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔